اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرلز اپر پرائمری اسکول بٹا گنڈ زون ماور کی چھٹی جماعت کی عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تاریخ ہے 5 اکتوبر 2020 عیسوی، دن ہے پیر کا. ہمارا مضمون اردو اور موضوع جگنو سوالات کے جوابات ہم کرنے جا رہے ہیں. پیارے بچوں، پہلا، دوسرا اور تیسرا سوال ہم نے کل کیے تھے، تو آج ہم یہاں پر چوتھے سوال کو کرنے جا رہے ہیں. چوتھے سوال میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے، یہ سبق ہمارا ہے صفحہ نمبر 99 پر. تو ہمیں پوچھا جا رہا ہے تلاش کیجئے اور بتائیے. ہمیں تلاش کرنا اور بتانا ہے، کیا بتانا ہے اور کیا تلاش کرنا ہے. وہ اس طرح ہے: اس نظم کو ایک بار پھر غور سے پڑھیے. پہلے شعر میں اندھیری اور میری الفاظ آخر میں آئے ہیں. ایسے ہم آواز اور ایسے ہم وزن اور ایک سی آواز رکھنے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. دوسرے شعر میں کھل اور دل قافیے ہیں، جبکہ گیا تھا ردیف ہے. اس نظم میں کئی شعروں میں قافیے کے بعد ردیف ہے. پیارے بچوں، یہاں پر ایک نظم ہے ہماری. جب ہم نظم پڑھتے ہیں: برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری. اس شعر میں ہم دیکھتے ہیں جو دو مصرے ہیں، اس کے ہر مصرے کے آخر میں ایک میں آتا ہے اندھیری اور دوسرے میں آتا ہے میری. تو یہ لفظ جب ہم دیکھتے ہیں اندھیری اور میری، یہ دونوں الفاظ بالکل ہم آواز ہیں اور ایک جیسے لگتے ہیں، ہم وزن ہیں اور ہم آواز ہیں. کسی شعر کے مصروں کے آخر میں یا کہیں پر بیچ میں بھی آ سکتے ہیں. ایسے ہم آواز اور ہم وزن الفاظ جو شعر کی چاشنیت کو برقرار رکھتے ہیں، ان کو ہم قافیے کہتے ہیں. اگر ہم دوسرا شعر یہاں پڑھیں گے: پانی جو برس کی کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دل گیا تھا. یہاں پر یہ دو الفاظ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ اس شعر کے بیچ میں ہی آتے ہیں. کھل اور دل یہ بھی قافیے ہی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر قافیے کے بعد گیا تھا اور گیا تھا دونوں پر. یہ بھی اس شعر کو میٹھا بناتے ہیں، ان کے اس میں یہ ایک لطافت پیدا کرتے ہیں. یہ الفاظ جو ان کیا کہیں ہم ان قافیوں کے بعد میں بار بار دہرایا جائے، ایسے الفاظ کو ہم ردیف کہتے ہیں. یعنی ردیف وہ بار بار دہرانے والے الفاظ ہیں جو قافیوں کے بعد میں آتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر: بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چمبیلی. اس شعر میں بھی ہم دیکھتے ہیں آخر کے جو دو الفاظ ہیں اکیلی اور چمبیلی، بالکل ہم وزن اور ہم آواز ہیں، تو ان کو بھی ہم قافیہ کہیں گے. تو کہیں پر آپ کو پھر یہ ردیف ملے گا. جیسے اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے: پیپل تو چنار بن رہا تھا، ہر شاخ سے نور چھن رہا تھا. یہاں پر بھی قافیے تو یہاں پر بن اور چھن ہے، لیکن ان کے بعد جو الفاظ دہرائے گئے ہیں دونوں مصروں میں، رہا تھا اور رہا تھا، یہ ردیف کہلاتے ہیں. تو اب یہاں پر سوال نمبر 4 ہم ایسے لکھتے ہیں: قافیہ کس سے کہتے ہیں؟ تو پہلے شعر کو یہاں پر لکھتے ہیں. تو برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری. اس شعر کے آخری الفاظ اندھیری اور میری، اندھیری اور میری ہم وزن اور ہم آواز ہیں. ایسے الفاظ قافیے کہلاتے ہیں. یعنی کسی شعر میں جو آخر کے الفاظ ہم وزن اور ہم آواز ہوں، تو ایسے الفاظ کو ہم قافیے کہتے ہیں. پھر ہمارا دوسرا سوال بنتا ہے: ردیف کس سے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر پھر شعر سے اس کی وضاحت کریں گے. ہم شعر لکھتے ہیں: پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دل گیا تھا. تو یہاں پر یہ لفظ کھل گیا تھا اور دل گیا تھا، جو یہ ہیں کھل اور دل، یہ پھر قافیے ہیں. اور ان کے بعد جو الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں، گیا تھا اور یہاں پر بھی یہ گیا تھا ہے، ان کو ہم ردیف کہتے ہیں. تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں: اوپر کے شعر میں لفظ کھل اور دل قافیے ہیں، کھل اور دل یہ قافیے ہیں. ان قافیوں کے پیچھے بار بار آنے والے لفظ، ان قافیوں کے پیچھے جو بار بار یہ لفظ آئے ہیں، گیا تھا اور گیا تھا، جیسے یہاں گیا تھا آیا ہے، ردیف کہلاتا ہے. ان الفاظ کو ہم ردیف کہتے ہیں. تو پیارے بچوں، آپ کو کچھ کام ہیں جو آپ کو خود کرنے ہیں. اس نظم کو پھر پڑھیے، اس نظم کو غور سے پڑھیے اور آپ ان الفاظ کو یہاں پر ڈھونڈیے. پہلا کیا آپ کو ڈھونڈنا ہے اس میں؟
آپ اس نظم کے سبھی اشعار میں سے کافی تلاش کر کے لکھیے. آپ کو یہ نظم جب پڑھو گی تو ہر شعر کے آخر میں یا کہیں پر جو آپ کو ہم آواز ہم وزن لفظ ملتے ہیں جن کو ہم قافیہ کہتے ہیں تو ڈھونڈنے ہیں تو کس کس شعر میں یہ استعمال ہوئے ہیں اور کون کون سا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے. تو دوسری بات آپ کو کرنا ہے اس نظم میں ایسے اشعار تلاش کر کے لکھیے جن میں کافیوں کے بعد ردیف بھی ہیں. تو پھر ایسے بھی اشعار یہاں پر ہیں جن میں کافیوں کے بعد ردیف کا بھی استعمال ہوا ہے جہاں پر یہ جیسے آپ یہاں پر دیکھتے ہیں یہ کافی ہیں کھل اور دل گیا تھا اور گیا تھا یہ اس کے ردیف ہیں. اس شعر کے علاوہ اور بھی اس نظم میں کئی شعر ہیں جن میں اس ردیف کا استعمال ہوا ہے. تو آپ کو ایسے اشعار تلاش کر کے ان کو لکھنا ہے اور یہ لکھ کر آپ بتا سکتے ہو کہ ان اشعار میں کافیوں کے بعد ردیف کا استعمال ہوا ہے. پیارے بچوں انشاءاللہ مجھے امید پوری ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو. کہیں پر میری بھی ضرورت پڑے تو آپ مجھے فون کر کے میرا مدد بھی لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں پر ہمارا جو موضوع تھا جگنو تو یہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے. کل نیا ٹاپک لے کے نیا موضوع لے کے پھر انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.